بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ نہ تو وہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن مقدس کی کوئی تلاوت کر سکتے تھے، نہ اسلام کی کوئی تبلیغ کر سکتے تھے۔ مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی وقت ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں حرم کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلانیہ طور پر اللہ کی توحید سنانا چاہتا ہوں، اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا کہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن بار بار اصرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی تھی۔ تو جیسے ہی اجازت ملی تو آپ نے کلمہ توحید بلند کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ چونکہ ہر شے کی نفی کر دیتا ہے سوائے اللہ کے، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ عربی دان تھے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے، ان کو ساری سمجھ تھی اس بات کی، تو اس سے ان کو بہت زیادہ چڑ تھی کہ بھائی ہمارے سارے معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے تو ہم کدھر جائیں گے۔ تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، بے ہوشی کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے آئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، والدین سخت پریشان، عزیز و اقارب سخت پریشان کہ پتہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا بنتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی تو خدا کی قسم آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زبان مبارک سے پہلا جملہ کیا نکلا۔ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا گزری ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا این حبیبی کیف حالہ واصحاب، اے لوگوں بتاؤ میرے حبیب کا کیا حال ہے۔ اتنی محبت والا آپ نے بھی کسی کے اندر دیکھی ہے یا سنی ہے؟ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے اندر چور چور آئے، بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے گئے،
لیکن آنکھ کھلتی کہتے ہیں اینا حبیبی کیف حالہ و اصحابہ. جتنے رشتہ دار کھڑے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے. یہ عجیب بندہ ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے سے زیادہ اپنے پیغمبر کی فکر کر رہا ہے. لوگوں نے بڑا سمجھایا لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ ہوا. والدہ نے بڑا اصرار کیا کہ تھوڑا سا یہ دودھ پی لے تاکہ تیری تھوڑی سی تکلیف کم ہو جائے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا اگلے جملے پر غور کرنا. آپ نے فرمایا لا اذوق او شرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اس وقت تک نہ میں کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے پیغمبر کا چہرہ نہ دیکھ لوں. یاد رکھنا میرے دوستو، جس چہرے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہتے تھے اس چہرے پر داڑھی مبارک بھی موجود تھی. اور ہمارا کیا حال ہے، ہم نے نبی کی سنت کو کٹوا کر، نبی کی سنت کو ختم کر کے گلیوں کے اندر ڈال دیا، نالیوں کے اندر ڈال دیا، گانے کے ڈھیر پر ڈال دیا. کل اس چہرے کے ساتھ ہم اللہ کے پیغمبر کو کیا شکل دکھائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کی ہے ہمارے پاس کتنے اعمال ہیں، ہم نے زندگی کے اندر کیا ہے؟ کس چہرے کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جائیں گے؟ قربان جاؤں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ فرماتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما او شرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر کا جب یہ حال بار بار پوچھتے رہے، آخر بات ہی سیدنا ابوبکر صدیق کی بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا، اپنے ساتھ لگا دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر میں بالکل ٹھیک ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کمزوری، نکاہت اور تکلیف کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں بھی آنسو آ گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب کیا تھا، سنانے کا مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ تھی. دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو یہی محبت عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.